80 سال کے کینڈیڈیٹس کے علاوہ ان پارٹیوں کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے مذاق بھی بن گیا ہے۔ سابق صدر کلنٹن ہے، وہ اس بارے میں جوکس کرتے پائے جاتے ہیں کہ میں تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے چھوٹا ہوں۔ یہ کس طرح سے ایوالو ہوا کہ دو ہی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں امریکہ میں؟ 1824 کا صدارتی الیکشن ہے جو کافی کنٹروورشل مانا جاتا ہے۔ 1828 سے اب تک یہ داغ بیل تب پڑی۔ دونوں پارٹیز کی ہم سپورٹ کی بات کریں، اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ ووٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ کسی نان سیریس کینڈیڈیٹ کو جائے جو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس دفعہ بہت سارے ووٹرز، خاص طور پر مسلمان ووٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی تیسرے امیدوار کے لیے ووٹ دیں گے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ سے میں ہوں عائشہ خالد، اردو VOA کی US الیکشن اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ایکسپلور کرتے ہیں کہ امریکی سیاست میں صرف 2 پارٹی سسٹم ہی کیوں کام کر رہا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جب ہر 4 سال بعد ہونے والے 60ویں صدارتی انتخابات کا ہنگامہ ہے تو آپ کو صرف 2 پارٹیز یعنی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے نام ہی سننے کو ملیں گے۔ کیا ان 2 پارٹیز کے علاوہ امریکہ کی سیاست میں کوئی اور پارٹی نہیں؟ اور انہیں الیکشن میں نمایاں مقام یا کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ اس پر بات کریں گے ہمارے مہمان اویس سلیم سے، جو کہ ٹیکساس کی لامار یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور پاکستان میں صحافت کا تجربہ رکھتے ہیں، اور ہمارے اس ایپیسوڈ میں شرکت کرنے کے لیے خاص طور پہ ہیوسٹن ٹیکساس سے آئے ہیں۔ پہلے تو اویس یہ بتائیے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں ٹیکساس سے، وہاں پہ امریکی جو انتخابات ہیں ان کی کیا گہمہ گہمی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ٹیکساس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریپبلکن ریاست مانی جاتی ہے، وہاں پر ریڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں ان کی ساؤدرن سٹیٹس میں بہت زیادہ اکثریت ہے۔ وہ فلوریڈا کو اب اپنا نیا بیس بھی بنا چکے ہیں، اور وہ ایک طرح سے وہ جو اثر ہے ان کا وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے ٹیکساس کے اندر بھی۔ جو ٹیکساس کے گورنر ہیں وہ بھی ریپبلکن ہیں، اور خاص طور پر جب وہ پہلی دفعہ الیکشن ہارے تھے اور میں نیا ٹیکساس میں موو ہوا تھا تو ٹیکساس میں ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن نہیں ہارنا چاہیے تھا، شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سو ایک طرح سے اب ان کے حامیوں کے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، ہمیں انہیں واپس وائٹ ہاؤس میں پہنچانا ہے۔ تو ایک تو جو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریڈیشنل ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے ووٹر کے اندر، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ تھوڑی سی مہمیز ملی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ 2 پارٹی سسٹم کہ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہی کیوں ہے؟ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں اویس، تو امریکہ کے بانی پارٹیز کے کائنڈ آف خلاف تھے، اور وہ اسے دھڑے بازی یا دھڑے بندی جو ہے وہ اس سے تعبیر کرتے تھے۔ جیسے پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے کہا کہ سیاسی دھڑے جو ہیں وہ آمریت کو جنم دیں گے، لیکن سیاسی سب بندی جو ہے وہ انہی کے دور میں شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ کس طرح سے ایوالو ہوا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں امریکہ میں؟ دیکھیے پہلا تو یہ خیال کہ کیا 2 جماعتیں ہونی چاہیے یا 2 سے زیادہ ہونی چاہیے یا صرف ایک ہی جماعت ہونی چاہیے۔ دنیا میں مختلف قسم کے گورننس کے ماڈل ہیں ہمارے سامنے، جہاں پہ صرف ایک طرح کی سوچ ہے اور صرف ایک طرح کا نظام حکومت ہے، جہاں پہ لوگوں کے پاس چوائس زیادہ نہیں ہے، اسے ہم اتھارٹیرین حکومتوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹنگ کا اور کنزیومرزم کا ماڈل لیں تو لوگوں کے پاس جتنی زیادہ چوائس ہوتی ہے، ان کے پاس اپنی رائے کو ایکسرسائز کرنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا آپشن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ بہت زیادہ جماعتیں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ پھر ہم اس طرح کے مسائل بھی دیکھتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں، کسی ایک جماعت کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ایجنڈے کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر سکے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ شروع میں ہی 1790 1800 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اختلاف جو ہے اور تنوع جو ہے وہ انسانی مزاج کا حصہ ہے۔ انگریزی میں اسے ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر جہاں سیاست کی بات ہے، جہاں اوپینین کی بات ہے، اوپینین میں ہمیشہ 2 اور 2 4 ہو نہیں سکتا۔ وہ کوئی سائنس کا فارمولہ تو ہوتا نہیں ہے، اس میں کبھی 3 ہوتا ہے، کبھی 5 ہوتا ہے۔ تو
اگر ہم اس ابتدائی دور کا جائزہ لیں جارج واشنگٹن اور ان کے قریبی ساتھی جان ایڈمز جو ان کے بعد صدر بنے، یہ اختلافات تبھی شروع ہو گئے تھے کہ برطانیہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، فرانس کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، جو مرکزی حکومت ہے اس کے ریاستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہونا چاہیے، جو مالی معاملات ہیں وہ کس طرح سے طے ہوں گے۔ لیکن اور اس وقت یہ جو جماعتوں کے لیبل تھے وہ شاید اتنے سٹرونگ نہیں تھے، جو جارج واشنگٹن اور جان ایڈمز اور ان کے ساتھی تھے وہ خود کو فیڈرلسٹ کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں جو ان کی اپوزیشن تھی تھامس جیفرسن اور ان کے ساتھی وہ خود کو ڈیموکریٹک ریپبلکنز کہلاتے تھے، لیکن یہ تقسیم گہری ہوتی ہے آ کے جو 1824 کا صدارتی الیکشن ہے جو کافی کنٹروورشل مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے کانگریس، اس نے فیصلہ دیا جان کوئنسی ایڈمز کے حق میں، اور جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے اینڈریو جیکسن، ان کے حامی کچھ اس پہ زیادہ خوش نہیں تھے۔ اینڈریو جیکسن 1828 کا جو الیکشن تھا اس میں وہ امیدوار بنے، وہ الیکشن جیتے، اور اس وقت جو ان کے حامی تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہنا شروع کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1828 سے اب تک نہ صرف یہ داغ بیل پڑی بلکہ مزید گہری ہوتی گئی ہے یہ خلیج دونوں جماعتوں کے درمیان، اور اس میں پھر جیسے میں نے پہلے کچھ ایشوز کا ذکر کیا اس میں مزید ایشوز شامل ہوتے گئے ہیں، اور اب آج کی تاریخ میں جیسے ایبارشن ہے یا گن کنٹرول ہے یا بارڈر سیکیورٹی ہے یا اس طرح کی چیزیں، اکانومی تو ظاہر ہے ایک ایشو ہوتا ہی ہوتا ہے جو دونوں طرف کے ووٹرز کے لیے ایک بڑا جو ہے ایشو ہے کہ وہ اس پہ ووٹ دیں، لیکن اس اکانومی کو وہ جماعتیں کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ فرق ہوتا ہے۔ سو بالکل۔ یہ تو اویس یہیں سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ نکلتا ہے کہ اگر دونوں پارٹیز کی ہم سپورٹ کی بات کریں تو ان دونوں کی ایک لائل بیس ہے، کیا فیکٹرز اہم رہے ہیں دونوں پارٹیز کے سپورٹرز کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ایک بیس ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہر الیکشن میں۔ دیکھیے اس کا جواب جو ہے وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن یا سیاسی ابلاغ کی جو ریسرچ ہے اس میں ہمیں ملتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے بہت کوشش کی ہے یہ جاننے کی کہ لوگ کسی امیدوار یا کسی جماعت کے لیے کیوں فیصلہ کرتے ہیں یا اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو جو ہمیں اس تحقیق میں جو نتیجہ ملتا ہے، اور یہ تحقیق پچھلے کو 50-60 سال سے ہو رہی ہے کم از کم، نفسیات دانوں نے اس پر بات کی ہے، جو کمیونیکیشن کے ریسرچرز ہیں انہوں نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ عمومی طور پر لوگ جب کسی سیاستدان کے یا کسی جماعت کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ اپنی جو کوگنیٹو انرجی ہے، جو اپنا دماغ ہے، وہ صرف نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ اس جماعت کو یا اس امیدوار کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جو ایٹیچیوڈ چینج ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جماعتیں اور یہ امیدوار اپنی پوری توانائی اور اپنے پورے ریسورسز صرف کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے لائل ووٹر کو اپنے ساتھ لائل رکھیں، اس کو اسی کارنر میں رکھیں جہاں پہ وہ موجود ہے، اس کے لیے وہ بار بار فیڈ کرتے رہتے ہیں ان کی اس پوزیشن کو جو ان کے لاشعور میں پہلے سے موجود ہے، کہ کہیں وہ ادھر سے شفٹ نہ ہو۔ بلکہ اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے بعد کہ اگر آپ بطور ووٹر آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو آپ کی پہلے سے ایک اینکر پوزیشن ہے اس کو چیلنج کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی پوزیشن کو شفٹ کریں، آپ الٹا جو پہلی پوزیشن ہے اس پہ مزید کاربند ہو جاتے ہیں اور ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی پہلی پوزیشن کو سپورٹ کرے۔ اور پھر ہم ایک اور رخ پر چلے جائیں گے، لیکن آج کل کے فیک نیوز کے دور میں اور کلک بیٹ کے دور میں کوئی بھی ایسا ایویڈنس ڈھونڈنا بڑا آسان ہے جو آپ کی اوریجنل پوزیشن کو سپورٹ کر رہا ہو۔ لیکن صرف دو ہی پارٹیز نہیں ہیں الیکشنز میں پہنچتی جو ہیں یا بیلٹ پہ جو نظر آتی ہیں وہ تو نمایاں دو ہی پارٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، لیکن تھرڈ پارٹیز بھی موجود ہیں۔
تو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کیوں نہیں ہمیں تھرڈ پارٹیز کا نام جو ہے وہ سننے کو ملتا؟ دیکھیے تھرڈ پارٹی یا چوائس آف پارٹیز یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس مختلف اوقات میں سامنے آتے رہے ہیں. ایون اس الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر سٹیٹس میں ہمارے سامنے نام صرف مین اسٹریم میڈیا پر دو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کاملا ہیرس کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے، لیکن جل سٹائن ہیں گرین پارٹی کی، پھر لبرٹیرین پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اولیور چیز، پھر کارنل ویسٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، پھر رابرٹ کینیڈی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن یعنی آپ کے سامنے 6 کینڈیڈیٹ ہوں گے. ایک تو ووٹر کے لاشعور میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، جو ایکٹیو ووٹر ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ ووٹ اس لیے دے رہا ہے کہ اس سے وہ کوئی جمہوری کردار ادا کر رہا ہے اور اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ کسی نان سیریس کینڈیڈیٹ کو جائے یا کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو جائے جو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اس طرح کے کینڈیڈیٹ سپوائلر بن سکتے ہیں، وہ ایک پریشر گروپ بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کم از کم امریکہ کے اندر وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آئے ہیں. اس دفعہ کم از کم یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ بہت سارے ووٹرز، خاص طور پر مسلمان ووٹرز نے اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے جو ایک پوزیشن رہی ہے دونوں بڑی پارٹیوں کی اور ان کے امیدواروں کی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا ایک پوائنٹ ضرور رکھیں گے بیچ میں، اور اپنا جو اعتراض ہے ان دونوں کینڈیڈیٹس پر اس کو ظاہر اس طرح سے کریں گے کہ وہ کسی تیسرے امیدوار کے لیے ووٹ دیں گے، اور اس سینٹیمنٹ کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اور امیدوار. اویس، جو آپ نے اسپوائلر کی بات کہی، اس پر میں آتی ہوں کہ اوور آل جو الیکشن کا نتیجہ ہے اس میں یہ جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ کیا کوئی بڑا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ 2012 میں ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار تھے، ریپبلکن پارٹی کے جو صدر تھے روزویلٹ، جب ان کو ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی نہیں ملی تو انہیں پروگریسو پارٹی جو ہے وہ بنائی، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ریپبلکن پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہوا، اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ڈیموکریٹک امیدوار تھے ووڈرو ولسن وہ جیت گئے. تو اوور آل جو ہے تھرڈ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کتنا نتیجے پہ اثر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کے مزید واقعات بھی آپ کو ملیں گے. ایل گور کے مقابلے میں رالف ناڈر تھے، ایک گرین پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ اس وقت. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے ووٹ کم لیے، لیکن ان ووٹس کی وجہ سے ایل گور وہ 2000 کا الیکشن ہار گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش کے مقابلے میں بہت کم فرق تھا، خاص طور پر فلوریڈا میں صرف 534 ووٹس کا فرق تھا، اور وہ عدالت تک گیا معاملہ. جل سٹائن کے بارے میں ایون یہ کہا جاتا ہے کہ پینسلوینیا کی سٹیٹ ان کی وجہ سے جو ووٹ ان کو پڑے، ہلری کلنٹن ہار گئیں، اور جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بطور صدارتی امیدوار وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ان سٹیٹس میں جنہیں ہم سوئنگ سٹیٹس کے نام سے جانتے ہیں، یا ان کانسٹیچوئنسیز میں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ صدارتی مقابلہ نہیں ہو رہا، جو ایوان نمائندگان ہیں یا سینٹ ہے اس کے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، لوکل الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، جہاں پر ریس بہت کلوز جاتی ہے، جہاں پر انڈیسائیڈڈ ووٹر کی تعداد زیادہ ہے، جو اور آپ کو ایون مین اسٹریم میڈیا میں بھی یہ سینٹیمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں امیدواروں سے خوش نہیں ہیں. تو ان کے پاس 2 چوائسز ہو جاتی ہیں کہ یا تو وہ گھر بیٹھ جائیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے یا کسی اور تیسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ دیں تو پلڑا یقیناً کسی ایک امیدوار کے حق میں یا خلاف ضرور جا سکتا ہے. کیا مستقبل میں امریکہ کا سسٹم جو ہے وہ ملٹائی پارٹی سسٹم جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا تبدیلی آنی ضروری ہوگی؟ دیکھیے، اس کا جواب بہت امیڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس کے سائنز جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں پچھلے اس سے پہلے کے جو 2 الیکشن سائیکل آپ دیکھیں،
برنی سینڈرز کا جو فینومینا تھا مثال کے طور پر، اس میں ان کو بیک کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی. وہ نوجوان جو سیاست کو اس ٹریڈیشنل لینس سے نہیں دیکھتے جس طرح یہ دو بڑی پارٹیوں کا سٹرکچر ہے یا جس طرح سے یہ اپنے سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں شاید ان نوجوانوں کی امنگوں کا اور ان کی شکایتوں کا اس طرح سے احساس نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ کے اندر ڈسرپشن آتی ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، تو جو پرانے لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان کو اس کا اس طرح سے احساس نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو اسی پرانے عدسے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سیاست میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے. جو نوجوان ہیں ان ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہے ان پارٹیوں کے ساتھ، ان کے جو کینڈیڈیٹس سامنے آ رہے ہیں، جو ان پارٹیوں کی قیادت ہے ان کے ساتھ، جو اب دیکھیں کہ 80 سال کے کینڈیڈیٹس کے علاوہ ان پارٹیوں کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے مذاق بھی بن گیا ہے. ایون جو سابق صدر کلنٹن ہیں وہ اس بارے میں جوکس کرتے پائے جاتے ہیں کہ میں تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے چھوٹا ہوں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بریچ ضرور ہے، اور اب اس میں دو پاسبل سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس بریچ میں اگر یہ پارٹیاں اسی طرح اپنی پوزیشن سے نہ ہلیں اور انہوں نے اپنی سیاست کو ایڈجسٹ نہ کیا، اپنی اپروچ کو ایڈجسٹ نہ کیا، تو کسی تیسری سیاسی جماعت کی یا کسی ایسے امیدوار کی جو اپنے آپ کو صحیح طرح سے پوزیشن کرے اس کی جگہ بن سکتی ہے. شارٹ ٹرم میں نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ ایک پرسویشن جو ہے یا اپنی جگہ بنانا ایک صبر آزما عمل ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ یہ جماعتیں ریکگنائز کریں کہ سیاست بدل رہی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بدل رہی ہے، اور اس کے مطابق جو اپنی پوزیشن ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں اور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں ان شکایات کو جو اب خاص طور پر نوجوان ووٹر کو ان سے ہیں. اویس، بہت بہت شکریہ، آپ ٹیکسس سے خاص طور پر آئے ہیں ہمارے اس سیریز میں حصہ لینے کے لیے، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ایپیسوڈ دیکھا.